لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسول ربنا حق بالحق بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين على نعمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. حسین منی وانا من الحسین. صلوات علی محمد. ارباب ارباب معزز سامعین کرام، پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. غالباً بچے اس حدیث کے حافظ ہیں، اور اس میں زیادہ تمہید نہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کہتا چلوں، ہر سال تقریباً 16 یا 17 دورواں چل رہا ہے. یہ 14 سال سے تقریباً میں پڑھ رہا ہوں، اور میں ہمیشہ یہی دیکھتا ہوں جتنی دیر یہ جلوس دیر میں اٹھایا جاتا ہے اتنے کم لوگ آتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے موضوع میں یہ بہت اچھی بات ہے، ان کا انتظار. وہ سوچتے ہیں کہ مولا ہمارے دروازے پہ آئے، ہمیں کیا ضرورت ہے مولا کے دروازے پہ جانے کی. یہ بہت اچھی بات ہے، ان کی سوچ بھی بہت اچھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ خاموش یعنی حیدر کرار ہیں جو دور سے حسین حسین تو کرتے ہیں، لیکن قریب میں آنے کے بعد عجب نہیں کہ حسین سے بھی کہہ دے آدھار کارڈ لائے ہو تب ہم تمہیں مانیں گے تم حسین ہو. یہ مزاج ہے، اچھا نہیں لگتا. اور ہر سال میں اس بات کو کہتا ہوں اور یہ بات بھی کہتے اچھی نہیں لگتی، لیکن بہرحال یہ ماحول ہے، یہ چلتا رہے گا. یہ حسین وہ بے کس حسین ہے، یہ حسین وہ مظلوم حسین ہے جس کا غم منانے کے لیے جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم یہ انتظار کرتے مولا ہمارے تک آئے. اس سے بھی زیادہ حسین کی بے کسی کیا ہوگی کہ کربلا میں حسین کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا اور لوگ دیکھ کے چلے جاتے تھے. آج ایسا ماحول ہو گیا کہ حسین بلا رہا ہے، لوگ اپنے گھروں پہ آرام کر رہے ہیں. اس سے بھی بڑی حسین کی اور کیا ہوگا. عزاداروں، 10 محرم کو حسین کی شہادت، 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلنے لگا، جانتے ہیں اس شہزادی کو برہنہ سر چلنا پڑا جس شہزادی نے دربار یزید میں کہا تھا یزید کیا تو میرے اقتدار کو نہیں جانتا. یزید نے یہ کہا کچھ خارجی ہے خروج کر کے قیدی کر کے لائے گئے ہیں. زینب نے کہا یزید اگر تو میرے اقتدار کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن، میں تجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ تمہارے گھروں میں جو دروازے لگے ہیں، جو یہ کھڑکیاں لگی ہیں، جو یہ جنگلے لگے ہیں، اس سے آوازیں آ رہی ہیں، اسے روک، اس ہواؤں کو روک. تمہارے اونٹوں کے گردن میں جو گھنٹیاں بندی ہیں اس گھنٹیوں کی آوازوں کو روک. یزید تیرے گھوڑوں کے جو چہل قدمی ہے ان پاؤں کی آوازوں کو روک. یزید گھبرا کے کہتا ہے کیا کہہ رہی ہو، یہ میرے بس میں نہیں. علی کی بیٹی نے کہا علی کا اقتدار مت دے، زینب کا اقتدار دے. علی کی بیٹی نے آواز دی رک جا. اس وقت ہوائیں رک گئی، گھوڑے رک گئے، اونٹوں کے گردنوں کی گھنٹیوں کی آوازیں رکی، سب بت بن گئے، پتھر بن گئے. اب آوازیں نہیں آ رہی ہیں، اب آکسیجن نہیں مل رہا ہے. ایک بار یزید گھبرا کے
کہا کیوں؟ میرے اقتدار پر شک کا، کہاں سے ہم مر جائیں گے، ہواؤں کو حکم دے چلے۔ یہ ہے اقتدار علی کی بیٹی کا، دربار یزید کا، تخت یزید کا، بادشاہ یزید تاج پہن کے بیٹھا ہے، کمیٹی سے کہہ رہا ہے حکم دے، ہوا چلے، حکم دے، آکسیجن ملے۔ علی کی بیٹی نے دربار میں بتایا یہ ہمارا اقتدار ہے، اگر میں ہواؤں کو چاہوں تو روکوں۔ وہ میرا بھیا حسین تھا جو گلے میں تیر کھا کے اور اس کے بعد بھی اپنے اقتدار کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ ہے اولاد علی، یہ ہے اولاد علی۔ اتنا اقتدار ہونے کے بعد اولاد علی نے کبھی بھی کہیں بھی اپنے اقتدار کا مظاہرہ نہیں کیا۔ عزاداروں، آج اسی اولاد علی میں کچھ تبرکات برآمد ہوں گے جسے آپ پرسا دیں گے۔ جو تمہید پڑھنا تھا، جو مجھے کہنا تھا، وہ میں نے کہہ دیا۔ اب آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سفارائی کر لیں، تبرکات برآمد ہونے جا رہا ہے، آپ حضرات سفارائی کریں، میں آپ کے درمیان سے کچھ جنازے برآمد کراؤں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ہر چیز کا کوئی ماحول، کوئی معیار ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور کربلا میں یہ سارے طریقوں نے بند توڑ دیا۔ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ طریقہ بتاؤں آپ کو، سنیں گے؟ عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے دستور کے مطابق دولہے پر تیر نہیں چلائے جاتے تھے، دولہے کو کبھی عرب والے نہیں مارتے تھے۔ اگر کوئی صحرا پہن کے آ گیا تو دو آدمیوں کے درمیان اگر جھگڑا تھا تو بات ختم کر دیتے تھے، بولے نہیں، جب یہ صحرا پہن کے آ گیا تو بات ختم کرو۔ عرب میں یہ دستور ٹوٹ گیا، صحرا پہن کے آیا لیکن تیر چلائے گئے، تلوار چلائے گئے، تبر چلائے گئے، کسی بھی طریقے سے کہیں بھی دستور عرب کے اعتبار سے کچھ نہیں ہوا۔ یہ عزاداروں، اولاد علی، وہ اقتدار، وہ بہادر، سب کچھ ہونے کے بعد، ساری چیزیں ہونے کے بعد کم توڑ دیا کربلا نے انسانیت نے۔ یہاں تک عزاداروں کہ جس کے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہو، ساری کائنات کی چیزیں جس کے ہاتھ میں ہو، ساری کائنات پہ جس کا اقتدار ہو، اس حسین کا جنازہ نگور کفن پڑا رہا ہو، اس سے بھی بڑے کیا بات ہوگی؟ ارباب ادا، آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر جگہ، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کی بات آج میں کر رہا ہوں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، چھوٹا سا چھوٹا جلوس برآمد ہوتا ہے تو جانتے ہیں اس سے سب سے پہلے علم برآمد ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی فوج کا چیف کمانڈر ہے حسین کی فوج کا بہادر ہے اور ہر جگہ عباس کا علم برآمد ہوتا ہے۔ یہ دنیا والوں دیکھ لو، عباس اس ذات کا نام ہے، چھوٹا سا چھوٹا جلوس ہو، کوئی آئے نہ راضی ضرور آئے۔ اجر و قبل اللہ۔ اے عزادارو، یہ عباس کی مظلومی میں کیا بیان کروں؟ چاہے جیسے، جس طریقے سے، جیسے بھی کربلا میں سب کا جنازہ آیا، خیمے تک گیا مگر غازی کا جنازہ نہیں آیا۔ آج غازی کا تحفظ نکالنے کے لیے آمادہ ہے۔ اب آپ کے سامنے اولاد علی کا جنازہ آ رہا ہے، سب سے پہلے علم آ رہا ہے، آپ زیارت کریں۔ یہ غازی عباس کا وہ علم ہے جو کربلا میں ہتھوڑے جمانے لگا، حسین آپ کے پہنچے لیکن عباس نہ تھا۔ اجر قبل اللہ،
علم برآمد ہوا. اس علم کے ساتھ ساتھ اولاد علی کا جنازہ سب سے پہلے تابوت غازی عباس کا آیا ہے. غازی عباس کے تابوت کے بعد اجرک من اللہ، سب سے پہلے غازی عباس کا تابوت. ادب سے بوسہ لینا، آزادار و غازی کے دونوں شان قلم ہو رہے ہیں. یہ غازی کا وہ جنازہ جو کربلا میں تو کھایا مقبل میں تھا لیکن خیمے میں نہیں آیا. اس کے بعد جو جنازہ آ رہا ہے اولاد علی کا، عبداللہ ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی، یہ اولاد علی کا جنازہ ہے. یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے حسین کی زبان سے کہا تھا بھیا حسین، بھیا میں تمہیں نہیں اجرک من اللہ. سارے تبرکات برآمد کریں آپ اگر. عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی، سارے تابوت ایک ساتھ برآمد کریں جس کے نام لیے جا رہے ہیں. پے تابوت نکالے آپ حضرات، جس کے نام لیے جائیں ایک ایک ساتھ تابوت نکالیے. اتنا دیر مت کریے جنازہ نکالنے میں، اس لیے کہ بے غسل و کفن یہ جنازہ جب پڑا رہا. ارے زینب جب چلنے لگی تو زینب نے کیا دیکھا؟ سید سجاد کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے. ایک بار علی کی بیٹی کاٹ کے کہتی ہے سجاد کیا میرے لال تم بھی میرے ساتھ چھوڑ دو گے؟ اے سجاد کیا تم بھی میرے ساتھ چھوڑ دو گے؟ اور میں دارو تاریخ کہتی سجاد کو کرنے تمہیں اماں، ارے جس کے بابا کا جنازہ میں مطلع بن گیا. اجرک من اللہ. ہاں دارو اولاد علی کا جنازہ برآمد ہو گیا. لیکن کیا کہنا بھائی بھائی کی محبت، میرا کیا کہنا. ایک طرف ایک بھائی نے کہا اے بھیا عقیل، اے بھیا میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا. عقیل نے آواز دی اے بھیا تمہیں کیا بولا؟ تمہارے حسین کے سامنے نہیں اولادیں نے قربان ہوگی. تم کیا جانتے ہو؟ عبداللہ ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عبدالرحمن ابن عقیل، محمد ابن عبداللہ ابن عقیل، یہ چار جنازے ساتھ میں آ رہے تھے. یہ وہ جگہ بھائی حسین کے ہیں جنہوں نے حسین سے کہا بھیا بھیا میں نے مجھے مقبل میں بھیجے بھیا، یہ تمہارے جسم کو زخم نہیں دے سکتا. اجرک من اللہ. اے ارباب عزا، اجڑ گیا علی کا گھر، اجڑ گیا علی کا گھر. چاروں جنازے برآمد کرائیے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں جتنے نام گنائے جائے اتنے جنازے ایک ایک کر کے مت نکالیے، اس لیے کہ آپ کے یہاں چار آدمی کھڑے ہیں. ارے ایسے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، چہرہ معلوم کر رہی ہے. اجرک من اللہ. اے ارباب ادا، جناب عقیل کے بچے جب قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوئے، جناب مسلم کے بچے بھی طرف گئے. نہیں، اگر ہمارے دو بھائی میرے بابا کے ساتھ گئے کوئی بات نہیں، ہم اماں کے ساتھ بھی ہونا چاہیں گے. آزادارو، یہ مسلم کے چار بیٹے دو کوفے میں شہید ہو گئے، جو کربلا میں آئے. یہ وہ دو جنازے برآمد کرا رہا ہوں میں. ایک کا نام ہے عبداللہ ابن مسلم، دوسرا جنازہ ہے محمد ابن مسلم. یہ دو جنازے وہ ہیں جنہوں نے بھوکے پیاسے حسین کے نام پہ قربانیاں پیش کرنے لگے. ایک روایت مسلم ابن عقیل نے کہا تھا، مسلم ابن عقیل نے یہ ایسے جنازے ہے تاریخ کہتی کربلا میں ان کی مثالیں نہیں ملتی. ارے جب حسین کو اس کے فرن پہ ڈگمگانے لگے تو حسین نے یہی تو کہا تھا اے میرے بھانجو، اے میرے شیرے کو کہا ارے حسین رونے تو نہیں لگے. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ.
یہ عزاداروں سارے بھائیوں کی قربانی پیش ہوئی، اب میں قربانی پیش کرتا ہوں امام حسن کے بچے، امام حسن کے بچے۔ امام حسن کا ایک لال کی قربانی کربلا میں بہت ہے، جانتے ہیں حسن کا کون لال؟ وہ جس کا جنازہ نہیں آیا، نہیں عزاداروں سب کے تابوت آپ نکالتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں، کئی جگہوں پہ میں نے 18 بنی ہاشم کی نقابت کی ہے، منفرد شہروں میں آپ کی دعا سے شہزادی زینب کہ نوکری کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، مگر کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ سب کے تابوت برآمد ہوئے، امام حسن کے سارے بچوں کے تابوت برآمد ہوئے جنازے کے شکل میں، لیکن میں نے ایک جگہ پہلی بار دیکھا ایک کٹڑی ایک پشت میں رکھ کے ایک بچہ لے کے میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ زندگی کا جنازہ نہیں، ارے بوٹیوں کے جڑے تھے۔ اجرک من اللہ۔ اے عزادارو، حسن کے بچوں کا وہ جنازہ برآمد ہوا جس میں قاسم بھی موجود تھے، جس میں عبداللہ ابن حسن، ابو بکر ابن حسن، قاسم ابن حسن۔ اے عزادارو، ان بچوں کے جنازے کے بعد جب بھائیوں کی قربانی ہو گئی، بھتیجوں کی قربانی ہو گئی، تو پھر اس رات کو یاد کرو جس رات ایک بہن نے خیمے میں اپنے بچوں سے کہا بڑے شہزادو ماموں پہ قربان ہو جانا۔ آپ سمجھ گئے ہوگے میں کس کا جنازہ نکالنے جا رہا ہوں؟ یہ تو لال وہ لال ہے۔ اے عزادارو، جب کربلا میں زینب کے ساتھ نہیں آئے تھے، بیچ راستے میں عبداللہ نے فدیے کے طور پر عمل کیا تھا، ایک اور دوسرے محمد زینب سے جعفر ابن نے کہا تھا اے شہزادی ایک تو میری طرف سے دوسرے کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا کہ اور محمد وہ ہے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ اے عزادارو، یہ بچے کربلا کے سرزمین میں لڑ رہے ہیں، عزادارو لڑ رہے ہیں۔ جب یہ بچے لڑ رہے تھے تو امام حسین نے کہا عباس ایک طرف تم کھڑے ہو جاؤ، ایک طرف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور محمد کی جنگ دیکھتے ہیں۔ دو جملے بول لینا، اور محمد کی جنگ دیکھتے ہیں۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے عباس نے جنگ کے جوہر سکھائے تھے، عباس نے انہیں تلوار چلانا سکھائے تھے۔ یہ دونوں بچے لڑتے 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 فرات کے کبھی پاس جاتے، کبھی دور جاتے، کبھی پاس جاتے، اور جب فرات کے پاس جاتے یہ دونوں شہزادی اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے۔ ایک بار تڑپ کے حسین کہتے ہیں اے زینب تمہارے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ ارے کیا جنگ میں کوئی سپاہی اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے؟ شہزادی طرف کے کہتے ہیں بھیا ارے میرے بچوں کو جنگ کے جائے میرا بھیا پاس سکھاتا تھا۔ اے بھیا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کہا تھا محمد تم بہت چھوٹے ہو، فرات کی طرف جانا پانی دیکھ کے تمہاری پیاس نہ بڑھ جائے۔ اے بھیا اتنا یاد رکھنا میرے لال، اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ اجرک من اللہ۔ اور محمد کے جنازے برآمد ہو گئے۔ یہ عزادارو، اب اس کے بعد وہ جنازہ برآمد کر رہا ہوں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے گھروں میں، عزادارو ایک مثال پیش کرو پھر جنازہ برآمد کرتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے کسے برآمد کرنے جا رہا ہوں؟ یہ وہ لاش برآمد کر رہا ہوں، یہ وہ جنازہ برآمد کر رہا ہوں، یہ وہ تابوت برآمد کر رہا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی،
یہ عزادارو 10 محرم کو ایک واقعہ پیش آیا تھا، جانتے ہیں آپ؟ 10 محرم کو ہمارا بھائی ایک علم لے کے آیا، یہ جو ہمارے لائٹ گئی ہے 11,000 کا وولٹیج پنجے تک چھو گیا اور میرا بھائی گر گیا، کشمکش میں تو حیات میں تھا۔ میرے گاؤں کے ایک بچے ایک عورت کو اس طریقے سے گریا کر رہی کہ اس کا جوان گزر گیا ہو، بس مجھے کربلا کا خبر یاد آ گیا۔ ارے ذرا سوچو، ارے جس گاؤں میں ایک بچہ بیمار ہو جائے حادثے سے، عورتیں برداشت نہیں کر پاتی، گاؤں والے برداشت نہیں کر پاتے، کوئی ان بہن سے پوچھے اکبر کو بھیج رہا ہے، اے میرا اکبر، اے میرے بھائی ایک بار سینے سے لگ جا، اے اکبر، حسین تمہیں کیسے ودا کرے؟ اجرکم اللہ۔ اے عزادارو، اپنے جوان کو یاد کر کے اکبر کے جوان کو، حسین کے جوان کو اپنا جوان یاد کر کے ماتم کرو۔ جس کا کوئی جوان مرا ہوگا اسے پتا ہوگا اکبر کیا ہے۔ سنیں گے ایک جملہ، جناب زینب کہتی مجھے وہ مجلس اچھی نہیں لگتی، جناب سیدہ کہتی مجھے وہ مجلس اچھی نہیں لگتی، جس مجلس میں میرے اکبر کا مصائب ہو، رونے والا گریہ نہ کرے، اس لیے تمہیں کیا پتا اکبر کتنا خوبصورت تھا۔ ارے تم نے میرے اکبر کے بال نہیں دیکھے، تم نے میرے اکبر کی جوانی نہیں دیکھی۔ ارے اکبر وہ تھا جس کے جانے سے پہلے بیویوں نے خیمے میں پتھروں سے مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ عزادارو، اکبر کا جنازہ آ گیا، اب حسین کے خیمے میں کوئی نہیں تھا۔ اب حسین کے خیمے میں ایک ششماہ بچا جسے اصغر کہتے ہیں۔ یہ عزادارو، حسین کے خیمے میں کیا عالم تھا آپ سب جانتے ہیں۔ 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا۔ یہ عزادارو، اتنے بڑے بہادر تھے، جو شہید ہو جاتا اس کی مصیبت ختم ہو جاتی۔ ہائے رے حسین کا نظریہ، ہائے رے میرے مولا کی قربانی دینے کا انداز، جتنا چھوٹا اثر اتنی دیر میں شہادت۔ اے عزادارو، اصغر کا جنازہ نہیں، اصغر کا جھولا برآمد ہوتا ہے۔ یہ عزادارو، اے میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو بہت سے اتار کے اصغر کے جنازے کا موقع لینا۔ میرے باپ، ارے ایسے ہو جاتی جب میرا بیمار کہتا اماں، اے اماں سائے میں بیٹھ جاؤ اماں، اماں جب تک میں سے جلدی ایک ہی جملہ کہتی مادر اکبر، اب میں سائے میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ارے میرا سنا دھوپ میں پڑا، میرا وارث دھوپ میں پڑا۔ اجرکم اللہ۔ بہت جلدی اصغر کا تابوت پر اصغر کا جھولا برآمد ہو گیا۔ اب کوئی ناصر، کوئی مونس، کوئی مددگار حسین کا نہیں بچا۔ اب عزادارو، حسین پناہ، حسین ادھر دیکھتے، حسین ادھر دیکھتے۔ کربلا میں حسین امامہ زمین میں پڑا ہوا، کاٹے کربلا چہرے پر ملک میرا مولا کہتا، اے عباس، ارے مجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اے حسین کی اے محمد، اے میرا شہزادو، کیا تیرا ماموں تو نہ رہے گا؟ اے اکبر، اے اکبر، کیا تو نظام بھرت نہیں پکڑے گا؟ اے عزادارو، خیمے سے آواز آئی، بھیا بھیا میں تجھے سوار کرنے کے لیے زینب زندہ ہوں۔ اے عزادارو، حسین مقتل میں آئے۔ اے ارباب ادا، حسین کا جنازہ برآمد ہو رہا ہے۔ پوری شہادت نہیں پڑتا، تاریخ کہتی ہے حسین کے اوپر
تیروں سے بارش ہوئی، پتھروں سے بارش ہوئی، ہائے میرا مولا پشت فرشت حسین کبھی دائیں جانب جاتا، کبھی بائیں جانب جاتا. آپ کیا سمجھے کیا حسین کے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ حسین یہ سوچ رہے تھے کبھی ہم دائیں سے اتر جائیں کبھی ہم بائیں سے اتر جائیں؟ نہیں ارباب ہوتا. جب حسین دائیں جانب اترنا چاہتے حسین کو دائیں جانب سے برسی والے ڈھکیلتے ہیں، جب حسین بائیں جانب اترنا چاہتے بائیں جانب سے نیزہ لگا کے ڈھکیلا جاتا. حسین کو صرف سجدے کر منڈک بگانے لگا. اب جو نبی کا بیٹ نواسا، اب جو زہرا کا لال زمین پہ آیا، تیروں پہ جنازہ رکا رہا. ایک جملہ پڑھ دوں بات ختم کر دوں. تیروں پہ جنازہ رکا رہا. آپ نے اکثر ذاکرے سے سنا ہوگا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جنازہ تیروں کو معلق تھا. حسین آخری سجدہ کرنا چاہتے تھے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ آخری سجدہ حسین کا کیسا تھا سن کے برداشت کر دیں گے. اگر میرے جوانوں ماتم کرنا، ارے حسین کی پیشانی پہ تیر لگا تھا، ارے زمین اور زمین میں اتنا فاصلہ ہو گیا. حسین نے جب جنبش دی، ارے تیر پیشانی میں لگ گیا. زہرا کا لال جھلک کے کہتا پروردگار حسین کا آخری سجدہ قبول کر، اجرک من اللہ. اللہ اے عزادارو، کربلا کے انسانوں سے اچھے حسین کے جانور تھے. یہ جو گھوڑا برآمد ہونے جا رہا ہے جسے ہم اور آپ ذوالجناح کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ اس نے کیا کیا؟ عزادارو، جب حسین زمین کربلا پہ گر گئے تو اس ذوالجناح نے حسین کا طواف کرنا شروع کر دیا. جانور ہے، جانور ہے، اس کا مصائب جانور کی طرف سننا ہے. عزادارو، اس ذوالجناح نے اپنی لگام کو پکڑا، حسین کے ہاتھوں میں دیا. اے مولا، اے مولا، ہم اپنے آگے کے پاؤں آگے کرتے ہیں. عزادارو، جو گھوڑا بیٹھ جاتا ہے اچھا نہیں کہنا ہے. اے عزادارو، ذوالجلال کا مولا، میں اپنے آگے کے قدم آگے کر دیتا ہوں، پیچھے کے پاؤں جتنے ہو سکتے ہیں پیچھے کر دیتا ہوں، اپنی پشت کو جھکاتا ہوں. اے میرا آخری سوال، ارے میری پشت پہ سوار ہو جا، ارے میں تجھے خیمے تک لے چلوں تاکہ یہ ظالم تیر نہ چلا. اجرک من اللہ. اے عزادارو، جب حسین چل نہ سکے ایک بات تڑپ کے ذوالجناح حسین کو مقتل میں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد خیام حسینی کی طرف آیا. خیام حسینی کی طرف آ کے اپنے زبانے میں زبانی تحریر آنا شروع کیا. اب جو سکینہ دوڑ کے آئی زبانے میں زبانی سے کہتا، اے میری شہزادی تیرا ماما مارا گیا، اے میری شہزادی تیرا بابا مارا گیا. سنیں گے عزادارو، تاریخ کہتی ہے ذوالجناح نے اپنی گردن جھکائی. ارے علی کی حسین کی بیٹی ننھے ننھے ہاتھ ذوالجناح کے گردن میں ڈالے. اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، ارے میرے بابا کو آخری وقت میں پانی ملایا نہیں. ارے اس گھوڑے نے رونا شروع کر دیا. اے شہزادی، ظالموں نے میری پشت پہ سوار کو، اے ظالموں نے بے پانی شروع کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لبن بتبارہ من الامر مات بالحسین.